حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب محبوب علیہ السلام کے صحابی ہے، غریب ہے، غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگائے، نبی پاک کھول کے روئے، رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سارا، حضور میری غلطی، فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ پتہ ہے کہ دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا رو رہے۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کرنا، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگی محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا مجھے کچھ بتا دے، اتنا سارا مال ہے، میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائے، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے۔ کتنا 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی سال میں ہے، بہتر ہے کرتے ہیں، حضور نہیں دعا کر دی، فرمایا تجھی سال میں ہے، تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں، 3 چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئے، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئے، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگائیں، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، لین دین کے معاملات تھے، ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر، 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری۔ اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی، مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے، توبہ پریشانی بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا، کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں تو ہی ہوتے ہیں، محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آنکھ دی چگے نو سام کے راکھ، عشق آنکھ دے بال کے سیکنا چاہیے ہے، کہا جا کے کہنا میں آؤں گا
سب کی زکات لے آئے، در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سال بعد کی بات بتا. پتا تھا نا پہلے سال. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں ہلاک ہو گیا، ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. آپ پڑھا ہے نا تو دکھ ہوا یار میرا اپنا تھا ہلاک ہی ہو گیا، کدھر چلا گیا. ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہ میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے لائنیں بکریوں کی لائے حاضر کی. حضور کو میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں. میں نے کہا تھا تو میں آ گیا. فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل. فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی. حضور مجھے فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا کہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آگ لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال بعد لائنیں لگی مال کی. فرمایا جا لے جا تیرا قبول نہیں ہے. فرماتے تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہے بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال حضور قبول فرما لے. فرمایا ساری دنیا کو قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کروں. حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا. عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کا جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے. قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا. حضرت انصار مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے. حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو. جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے. ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی. ادھر رخ پھیرا تو حضرت کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں. میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو. اگر تمہیں چوک میں وہاں دکان میں بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تو موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو. حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. تمہارا اپنا اپنا ذہن ہے نا. ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی جو کہ اسلام نے منع. کہتے حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے، دوڑ گئے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے ہیں پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑائی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا اور سنت نفل چھوڑ دی ہے نا، ہزاروں مرید ہے. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر
سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, لال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, ورنہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاس ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراد بے, یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہبان ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر, اور پھر عام چیز نہیں کہا, یہ ذکر نیم شبی, سویرے شہری کا ذکر, یہ مراقبہ کہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے. یہ سرور کہتے ہیں بے کیف عبادت نہیں, سرور والی. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہبان ہے. اگر تیرے نظریے نہیں بدل سکے, تیری سوچ نہیں بدل سکے, تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے, تیری خودی کے اگر نگہبان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ, دل و نگاہ, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ. اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے. کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو. دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب ساری انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے, آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا, حضور سے 2-4 باتیں کی, چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو. دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا, اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا. اسی طرح پانی کے قطرے, اسی طرح جوتے بغل میں, السلام علیکم. کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی, غلطی ہوگی, دوبارہ آیا. اس نے اپنی گفتگو کی, چند جملوں میں بات سمیٹی, چلا. فرماتے اتفاق کی بات کے دن تیسرا, بندے بھی ہم دونوں, میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے, سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے, باہر گئے. دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا. فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا, اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا, جو پرسوں بھی تھا. حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں,
اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہے، کتنے نصیب ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ بن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا چاہیے، ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لیں۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا تو گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب بھی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بن جاؤ، کچھ جھگڑا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کوئی کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس، جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا ہاں میں آتا رہا۔ کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے۔ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من دانم کہ من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں، چابیاں کدھر، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ نظریہ اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نہیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے۔ بغداد کے چوک میں مصنوع بیٹھے ہوتے تھے، میری ان مصنوعوں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں، چہروں میں بھی بڑی رانائی،
فرماتے میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں گے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا, لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا یار یہ بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگاتے. فرماتے میں اسے گھر لیا, کام میں نے اس کو بتایا. تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کرنے. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا تو پورا اترنا چاہیے. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کہیں اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی. جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہو مسجد نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا. رمضان بھی نہیں تھی, نفلی روزہ رکھا. فرماتے شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کروں. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ سے. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے کو آتا رہا. 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا. کہاں گیا ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی. تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتا. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. تیز بخار, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے. بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنی ہے. فرماتے میں آ گیا, اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دی. فرماتے صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا. میں گیا, دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا. انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا دیدار کرتا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے میں, اور پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں سے اکھاں جو میٹنگاں. زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا, بیگانہ مینوں روے گا. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا, تو پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس گیا, سب کے پاس گیا. میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری یہ امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا. میں نے انگوٹھی نہیں. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا. کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جائے. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا.
तड़प के रोने लगे। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा ना, उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाए। हम सब एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आगे में वापस ला दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूरी, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुत्या खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाए बख्शिया तो तुम ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीह तू सुते, रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था, गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़ेह करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल। दूसरे के पास गया वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए, कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गाय भी दे दी, भैंसे भी दे दी, माल ही माल। फिर एक के पास गया वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिल जाए और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊँट ही ऊँट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां आग, आजमाइशां तेरियां सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां ये सोना परखिया जान दा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास है, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखा नहीं होगा, मेरे खर्चे बड़े। देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। उसने कहा मैंने तो सुना तू गंजा भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जब भी पूछती रही से आ जाऊँ, तो ये किस पागल ने कहा है भाग जा? उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो गए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया, कोड़ा था। उसे कहा कुछ दे, कहने लगा खर्चे बड़े। अब पूछना किसी अमीर आदमी से, अगर चक्की के नीचे हाथ है मेरे से ज्यादा तो परेशान बंदा ही कोई। क्या बताऊँ आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शहर बड़ा कुछ गिनवाते हैं। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा अच्छा दौड़ जा, मैं तो रईस आदम हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे ये खड़े हैं वो जितने तेरे दिल करे ले। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखा। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नह के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, एते वासफ जान ने नजर जो की थी फिर वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शायद कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रोखिल का उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइशी करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर न करें, छोड़े लोग क्या करें।